ایک طرف یو اے ای ایک طرف ایران. دونوں میں سے اس خطے میں دونوں ہی طاقتور ہونا چاہتے ہیں. خاص طور پہ 1979 کا انقلاب. Many are furious, only a minority led by a few Islamic zealots, several hundred men eventually attacked the protesters. Several of the women who stood their ground with considerable courage were stabbed. صرف ایران میں نہیں آیا, اس نے پورے خلیج کو ہلا کر رکھ دیا, کیونکہ یہ صرف ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ایسا مضبوط نظریہ تھا جس کو سرحدوں میں بند کرنا بہت ہی مشکل تھا. اسی وجہ سے یو اے ای کو اپنا طاقت, اپنا وقار, اپنا غرور برقرار رکھنے کے لیے کچھ دنیا کی طاقتوں سے اپنے دفاعی معاہدے کرنے تھے. انہوں نے یعنی MBZ میں یو اے ای نے امریکہ کے ساتھ ایران کے خلاف اپنے دفاعی معاہدے کرنا شروع کر دی. 2000 میں پریزنٹ ملٹری کوآپریشن فریم ورک انہوں نے معاہدہ یو ایس اے کے ساتھ کیا. 2009 میں نیوکلیئر ایگریمنٹ, 2019 میں ڈیفینس کوآپریشن ایگریمنٹ, 2025 میں میجر ڈیفینس پارٹنرشپ اور 2020 سے لے کر 2026 تک آرمز ڈیلز یعنی فوجوں کا بیچ میں ایک آرمز ایگریمنٹ یعنی اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا یو ایس اے کو یو اے کے ساتھ. محمد بن زید اگر یہ سارے ٹریٹمنٹس, یہ سارے ایگریمنٹس, یہ سارے دفاعی معاہدے یو ایس اے کے ساتھ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ یو ایس اے پوری دنیا کا اس وقت وڈیرا بنا ہوا ہے اور یو ایس اے خاص ایران کو پسند بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ایران یو ایس اے کو پسند کرتا ہے. یو اے ای یعنی محمد بن زید یہاں نہیں رکے بلکہ سب سے خطرناک اور بدترین ایران کے دشمن اسرائیل سے بھی دفاعی معاہدے کرنے لگا. 2020 میں ابراہم اکارڈ کے مطابق یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اس کے بعد یہ معاملہ یہاں پہ تھما نہیں. اس کے بعد 2020 سے لے کر 2021 میں یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ میں انٹیلیجنٹ کوآپریشن کا معاہدہ ہوا. نمبر تیسرا 2021 سے 2022 تک ملٹری کوآپریشن کا دوسرا معاہدہ ہوا. 2021 میں ہی نیول ایکسرسائز یعنی نیوی کی ایکسرسائزز جنگی مشقیں بھی ہوئی. 2022 میں ایئر ڈیفنس ٹاکس ہوئے یعنی ایئر ڈیفنس کس طرح سے کیا جائے یہ بھی معاہدہ اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ میں طے پایا. 2021 سے 2023 تک ڈیفنس انڈسٹری ڈیلز بھی طے پائی اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان. 2021 میں سائبر سیکیورٹی کوآپریشن آن ورڈ کا بھی ایک معاہدہ زیر غور رہا یو اے ای اور اسرائیل میں. 2021 سے 2024 تک جوائنٹ ایکسرسائز یو ایس اے اسرائیل اینڈ یو اے ای یا محمد بن زید کے درمیان پایا. یہ سارے معاہدے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یو اے ای یعنی MBZ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خطے میں اگر وڈیرا شاہی برقرار رکھنی ہے تو چند مضبوط اور طاقتور دوستوں کا سہارا چاہیے. اسی لیے ایران کو دبانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے یو اے ای نے استعمال کیے کیونکہ یو اے ای چاہتا ہے کہ اس خطے میں میرا وڈیرا شاہی چلے. لیکن ان سارے معاملات کے پیچھے, ان ساری کشیدگی کے پیچھے ایران اور یو اے ای کے بیچ میں جو بھی کشیدگی ہے ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نمبر پہلا, کچھ یو اے ای کے 3 جزائر ہیں. کے 3 جزائر ہیں جس پر اس وقت ایران نے قبضہ کر کے رکھا ہوا. نمبر دوسرا اور سب سے اہم وہ یہ کہ 1979 کا انقلاب Paradoxically, for Sunni Muslims, the crowds of 15-man revolutionary council, which effectively runs the country. جو ایران میں برپا ہوا وہ صرف ایران میں نہیں آیا
بلکہ پورے خلیج کو ہی ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ صرف ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ ایسا نظریہ تھا جس کو سرحدوں میں بند کرنا ناممکن تھا۔ ان ساری کشیدگی کے پیچھے صرف یہ دو باتیں ہیں کہ یو اے ای اور ایران آج تک آپس میں کشیدگی کا جارحیت کا شکار رہتے ہیں۔ 1971 میں آزادی کے بعد یو اے ای اور ایران کے تعلقات زیادہ تر کشیدہ رہے۔ شاہ ایران کے دور میں بھی ایران خطے میں طاقتور بننا چاہتا تھا، جس سے یو اے ای کو خدشہ تھا کہ اسی دوران ایران نے 3 اہم جزائر پر قبضہ کر لیا: جزائر ابو موسیٰ، گرینڈ تھم، لیسر تھم۔ یہ جزائر آج بھی تنازع کا باعث ہے۔ دوسری خاص بات، 1979 کا انقلاب یو اے ای کی سوچ پر اثر انداز عوامل۔ یو اے ای کی پالیسی پر یہ چیز اثر انداز ہوئی کہ ایران ایک شیعہ نظریہ والی ریاست ہے۔ ایران کا بڑا رقبہ اور آبادی سے لحاظ سے بھی یو اے ای سے کافی بڑا ہے۔ نمبر تیسرا، عرب ممالک میں ایران کا رویہ۔ ایران عراق جنگ۔ یو اے ای نے 1980 میں شروع ہونے والی ایران عراق جنگ 1980 سے شروع ہوئی، 1988 تک یہ ختم ہوئی۔ لیکن یو اے ای کا کردار کیا رہا، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یو اے ای نے صدام حسین کی مالی مدد کی تاکہ ایران کو مزید طاقتور بننے سے روکا جا سکے، تاکہ اس خطے میں ہماری اجارہ داری رہے، کیونکہ ایران کی فوج اس وقت طاقتور ہو رہی تھی۔ بیلسٹک میزائلوں کا پروگرام ایران کا چل رہا تھا۔ 2020 اور 2026 کے درمیان دفاعی بجٹ $26.6 ارب سالانہ یو اے ای نے رکھ دیا۔ 2003 کے بعد جب صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی تو عراق میں ایران کا اثر بڑھ گیا، شیعہ ملیشیاز مضبوط ہو گئی، یو اے ای کو مزید خطرہ اب محسوس ہونے لگا۔ 2010 میں یو اے ای کے سفیر نے تو ہر وقت ایران کے خطرے کے لیے تیار ہے، یعنی یو اے ای کو اب یہ لگنے لگا کہ ایران کسی بھی وقت یو اے ای پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 2018 میں یو اے ای نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی۔ وہ حمایت کس چیز پہ تھی کہ ایران کو نیوکلیئر ڈیل کے ذریعے روکا جائے تاکہ وہ نیوکلیئر ویپنائز وار ہیڈ کریٹ نہ کر سکے، کیونکہ یو اے ای یہ جانتا تھا کہ اس معاہدے کا ایران کو روکنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایران کو مکمل دباؤ میں لانے پر بھی خدشات تھے یو اے ای کو۔ اگرچہ یو اے ای نے امریکہ کی میکسیمم پریشر پالیسی کی حمایت کی، لیکن اس نے خبردار بھی امریکہ کو کیا کہ اگر ایران کو مکمل طور پر الگ کرنا ہے تو وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ 1995 میں یو اے ای نے امریکہ کو کہا اگر ایران پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو پورا خطہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ 1919 میں سفارتی راستہ یعنی ڈپلومیسی کشیدگی کے باوجود یو اے ای نے ایران سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ مثلا 2020 میں کووڈ-19 کے دنوں میں 7.5 ٹن طبی امداد ایران بھیجی اور دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک بات چیت اور صلح صفائی کی باتوں کا کچھ معاملہ بڑھا۔ اس میں سیکیورٹی معاملات پر مذاکرات کیے گئے۔ 2019 میں یو اے ای نے ایران کو وفود بھی بھیجے، سمندری سیکیورٹی پر بات چیت بھی ہوئی، معاشی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ رنجشوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی جاری رہی۔ 2018 میں تجارت ان دو ممالک کے بیچ میں تقریباً
19 अरब डॉलर हो गई। यूएई की हमेशा ये दोगली पॉलिसी रही है कि अपनों के साथ भी वो बना के रखता है और दुश्मनों के साथ भी मिलाप बना के रखता है। ईरान खतरा भी समझता है लेकिन जंग भी नहीं करना चाहता, इसीलिए दिफा भी सिफारतकारी भी।